اصحاب پیغمبر کا شرف ہے، انہوں نے ایمان کی حالت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، تو ان کا وہ شرف، ان کی وہ عظمت اور ان کا وہ مقام، ہمارے اعمال آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں، اگرچہ ہم بد عمل ہیں لیکن ایسا ہو بھی تو ہم ان کی عظمت کو نہیں چھو سکتے۔ فرمایا کہ میرے صحابہ نصف سا جو راہ خدا میں خیرات کریں، نصف سا، 2.25 سے جو یا گندم، اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کریں، میرے صحابی کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ احد پہاڑ جتنا سونا تو آج دنیا کے اندر کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے، یہ 15 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پہاڑ، اتنا سونا اگر کسی کے پاس ہو بھی اور وہ اس کو راہ خدا میں خرچ کرے، اور خرچ بھی خلوص سے کرے، اگرچہ اتنا سونا کوئی خرچ کر نہیں سکتا لیکن کر بھی دے تو وہ آدھا سا گندم یا جو خیرات کر دے تو اجر اس کا پھر بھی زیادہ ہے۔ کہ جس نے حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھ لیا، حضور کی لہراتی ہوئی زلفوں کو دیکھ لیا، ہلتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ لیا، حضور کی نورانی آنکھوں کو دیکھ لیا، حضور کے ید اللہ ہاتھوں کو دیکھ لیا، حضور کے پائے انور کو دیکھ لیا، پاؤں کی انگلی کو دیکھ لیا، حضور کی ایڑی کو دیکھ لیا، تلووں کو دیکھ لیا، حضور کا سر سجدے میں رب کے حضور جھکا تھا، وہ پیچھے سے آیا، حضور کے تلوے دیکھے، اللہ اکبر، اور پھر چلا گیا۔ اس کو تو یہ اعزاز ملا کہ وہ اس تکریم کا حامل ہوا۔ اور مجھے بتاؤ، جو حضور کی آغوش میں کھیلتا رہا، جو حضور کی زبان کو چوستا رہا، جو حضور کے کندھوں پہ کھیلتا رہا، جو حضور کے سینے پہ بیٹھتا رہا، اس نے تو دیکھا تھا پیچھے سے تلوے اور چلا گیا، اور یہ سجدے میں حضور کی پشت پہ بیٹھ گیا۔ اس حسین ابن علی کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا یار! جس نے حضور کے قدموں کی پشت کو دیکھا ہو وہ تو صحابی ہو، اور اس کا اجر تو کسی ترازو میں نہ آئے، تو جو لیٹتا بھی حضور کے ساتھ ہو، جو سوتا بھی حضور کے ساتھ ہو، جو حضور کے سینے پہ سوتا ہو، حضور کی پشت پہ بیٹھتا ہو، حضور کے کندھوں پہ سوار ہوتا ہو، اس کی شانوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی رفت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضور لیٹے ہیں، امام حسین آئے، حضور نے اپنے دونوں پاؤں پہ ان کے پاؤں رکھے، ان کو ہاتھوں سے پکڑا اور اپنی جانب کھینچنا شروع کیا، حتیٰ کہ ان کے پاؤں حضور کی پنڈلیوں پہ آ گئے۔ پھر حضور نے کھینچا تو ان کے پاؤں حضور کے گھٹنوں پہ آ گئے۔ پھر حضور نے کہا آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ پھر ان کے پاؤں حضور کے مبارک رانوں پہ آئے۔ پھر فرمایا آگے بڑھو، تو ان کے پاؤں حضور کے بطن اقدس پہ آ گئے۔ تو حضور نے ان کو بازوؤں سے کھینچ کے منہ قریب کی اور اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی وہ قربت نصیب تھی جو انہی کا مقسوم ہے، اور اللہ نے ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا بنایا۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور ہم سب کو صحابہ کے در کا نوکر بھی رکھے، اور حضور کی آل اور اطرت کا غلام بھی بنا کے رکھے۔ کفر کسی کا سکا نہیں ہے۔ ہم نے لاپرواہی برتی، ہم ان لوگوں کی مدد کرنے کی بجائے ہم نے حوصلہ شکنی کی اور ان قوتوں کے علاقار بنے جو ان کو مار رہی ہیں۔ تو آج کیا ہم محفوظ ہیں؟ آج ہماری ہمسائیگی کے اندر انڈیا کو ہمارے خلاف کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ایک جھوٹا مکر فریب پر مشتمل ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ معاہدہ سندھ طاس معطل کرنا تھا اور پاکستان کے خلاف کھڑا کرنا تھا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی پاکستان چونکہ جانے لگا تھا غزہ، یہ بھی ایک فضول بات ہے۔ کب ان کے اندر جان ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی فیصلہ کیا تھا؟ یہ نہیں کہ ہم کچھ کرنے لگیں گے تو وہ ہمیں پکڑیں گے، ہم کچھ بھی نہ کریں وہ ہمیں جینے کا بھی حق نہیں دیتے۔ وہ تو ہمارے مسلمانوں والے نام بھی گوارا نہیں کرتے۔ آپ بلاد غرب کے اندر جائیں، ہمارا پردہ بھی وہ نقاب نوچ لیتے ہیں کہ تم نقاب بھی نہ کرو۔ کہاں گئے آزادی اظہار کی بات کرنے والے؟ وہ تو ہمارے وجود کو برداشت نہیں کرتے، ایک ایک کر کے ہمیں مارتے رہیں گے۔ لیکن بہرحال یہ موقع ایسا ہے کہ ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، عالمی سطح پہ متحد نہیں ہوں گے تو جو حال ہوا ہمارا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اگر ہم ملکی سطح پہ متحد نہیں ہوں گے تو ہم سے کتنی بڑی طاقت ہمارے مقابل کھڑی ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے جگادری اور دنیا کے بڑے بڑے بدماش اس کی پشت کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے اس کو کہہ رہے ہیں تو دلیر ہو۔ وہ پاکستان کے وجود کو برداشت نہیں کر رہے۔ پاکستان کے وجود کو ہمارے کچھ مسلم ممالک بھی برداشت نہیں کرتے، اس اعتبار سے کہ یہ ترقی کرے۔ وہ چاہتے ہیں یہ محتاج ہی رہے تاکہ ہم سے ٹکڑے لیتا رہے اور ہمارا دست نگر رہے، کیونکہ اس کا قوی ہونا، طاقتور ہو جانا ان کو بھی وارے نہیں ہے۔ دشمن کی تو بات دشمن کی رہی، اور عالمی طاقتوں کی بات نہیں کرتا۔ وہ تو اس کو ہمیشہ مقروض رکھ کے ذلیل و رسوا کر کے ان سے ہمیشہ اپنے مطالبات منوانے کے چکر میں رہتا ہے۔ اور ہمارا ہمسایہ تو پہلے دن سے ہمیں کبھی اس نے قبول نہیں کیا۔ اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے 2 قومی نظریے کو کب سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے سمندر کے اندر،
جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تو اس نے کہا ہم نے جنازہ نکال دیا ان کے دو قومی نظریے، اب یہ بچا کھچا پاکستان، اس کے بھی وہ ٹکڑے بکھرے کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے وجود کو پوری دنیا کی کوئی طاقت قبول کرنا نہیں چاہتی، اندر سے بھی جوکیں لگی ہیں، نوچ رہی ہیں اس کو۔ پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آپ حیرت زدہ ہو جائیں، اتنے جھٹکے دنیا کا کوئی ملک سہ ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود بھی یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، تو یہ کسی کی نگاہ کا کمال ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اس لیے پاکستان، میں نے بارہا کہا ہے، مٹنے کے لیے نہیں، قیامت تک قائم رہنے کے لیے معرض وجود میں آیا ہے۔ تو اس وقت حکومت کے کارپردازان کو اور عوام کو، اپوزیشن کو، سب لوگوں کو مل بیٹھ کے سوچنا ہوگا، ملک کے لیے اپنی اپنی اناؤں کو ذبح کرنا ہوگا، اور مل کے اس وطن کے لیے سوچنا ہوگا۔ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور اگر پاکستان نہیں تو پھر ہمارا وجود کہاں ہے؟ تو اپنی انا کو چھوٹا کریں اور پاکستان کو بڑا مانیں، اور مل بیٹھیں۔ اور اس وقت جو حالیہ مسئلہ ہے، دشمن جو ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، ہم متحد اور متفق ہو کر کے ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے داخلی معاملے تھے، تمہارے مقابلے کے اندر ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، اور اگر پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا، آنکھ نکال کے رکھ دیں گے۔ اس قوم کے جذبے اور اس قوم کا اس پاکستان کے ساتھ تعلق کی خاطر اور وابستگی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ اس وطن کی حفاظت فرمائے گا۔ میں اس موقع پر پاکستانی گورنمنٹ کو، اپوزیشن جماعتوں کو، اور جتنے بھی ادارے ہیں سب کو کہتا ہوں کہ اس حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت وہ جڑ کے بیٹھیں اور دشمن کو دندان شکن جواب دیا جائے۔ یہاں کوئی کمزور بیان، کمزور بات، کمزور پالیسی لوگوں کو توڑ کے رکھ دے گی اور لوگوں کا مورال نیچے کرے گی۔ اس وقت ہمیں توانا آواز چاہیے، ہمارے کان یہ آواز سننے کے لیے بیتاب ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔